اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی معصومہ کم، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی زکوٰۃ کل کا دن گزرا اور آج دوسری زکوٰۃ ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی خوشیوں کا مہینہ ہے، مگر یہ کوئی کسی دکھ کے آنسو نہیں، مگر یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو گداز کر دیتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب زمین کو زرخیز کرنے کے لیے اس کی کھدائی ہوتی ہے اور پھر وہ نم کیا جاتا ہے اس کا، تو یہ نمی بس ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور ان ہستیوں کا بارہا ذکر کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، اور ان کی وہ تمام قربانیاں اور وہ جو تمام خدمات دین کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے ان تمام ہستیوں نے دی ہیں، جب ان کی محبتوں کا نور ہمارے دلوں میں آتا ہے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کسی دکھ کے یا کسی پریشانی کے یا کسی ٹینشن یا کسی ایسی الجھن کے آنسو نہیں ہیں۔ اکثر میں کبھی میری آنکھوں میں کبھی نم ہو جائیں، کیونکہ لوگ دیکھتے نہیں میری آنکھوں کو نم، تو وہ ذرا نم ہو جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں جتنا اپنی زندگی سے الحمدللہ راضی ہوں، جیسا کہ امام علی نے، ایک شخص نے پوچھا کہ خوش نصیب کون ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے نصیب، وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، کسی بھی انسان کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری خواہشات لے کے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری زندگی پرفیکٹ ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے تمام کمیوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھیں۔ کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر لیا، اور آپ نے کہا کہ جو رب نے میرے لیے پسند کیا، میرے لیے وہی میرا بھی پسندیدہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں ان ہستیوں کے پنجتن پاک کے صدقے، 12 اماموں، 14 معصومین کے صدقے، آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کے صدقے میں راضی ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رضا کو قبول کرے امام علی رضا کے عشق اور محبت کے صدقے میں، اور ان کی بہن، ان کی ہمشیر کی اس خوشی کے صدقے میں۔ اس سے پہلے کہ یہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ان خاص ہستیوں کا تذکرہ میں کیوں کرتی ہوں جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے۔ میں کیوں کرتی ہوں؟ ویسے تو ظاہر ہے یہ تذکرہ اور ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر ان اللہ کے بندوں کا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ اگر یہ چیز آج کے انسان اپنے لیے صادق سمجھتے ہیں تو پھر ان ہستیوں کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرب ہستیاں ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات صادق ہے اور بے شک مصداق ہے آج کے زمانے میں اور ہر دور میں۔ مگر چند اشعار جو کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے لکھے، اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اتنی خوبصورت پیس آف پوئٹری ہے that I definitely want to share here with you all۔ اور پھر اس کے بعد جتنے مجتہدین، جتنے عارف، جتنے اسکالرز، جتنے آیت اللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں بی بی معصومہ کم کی کیا اہمیت سمجھی اور کس طرح سے ان کی معرفت رکھتے تھے، وہ آج انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں کچھ اشعار سے کہ نازش جود و سخا معصومہ کم آپ ہیں، رونق بزم وفا معصومہ کم آپ ہیں، اور وجہ وجود رہنما معصومہ کم آپ ہیں، گلستان فاطمہ معصومہ کم آپ ہیں، اور مستند جس کی زیارت ہے جناں کے واسطے، قول صادق ہے لکھا معصومہ کم آپ ہیں۔ اور ایک ہیں ام ابیہا اور ایک ہیں زین پدر، ہوں پدر جس پہ فدا معصومہ کم آپ ہیں، اور زینب کبریٰ کی صورت بھائی سے کی ہے وفا، دختر شیر خدا معصومہ کم آپ ہیں، اور فقہ حدیث و فلسفہ عرفان و تفسیر قرآن رہنمائے ارتقا معصومہ کم آپ ہیں، اور آپ کے در پہ فقیہان زمن آتے ہیں یوں علم کی
مشکل کشا معصومائے کم آپ کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا کوئی، آپ کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا کوئی، حسن خلق مصطفیٰ معصومائے کم آپ ہیں سب کے قربان، طالب جاہ و حشم شہرت جمال و عز و شان کچھ نہیں بس مدعا، معصومائے کم آپ ہیں اور آپ کے در سے خمینی سا ملا رہبر ہمیں، مرحبا حسن عطا معصومائے کم آپ ہیں، اور بیٹیوں کے واسطے کتنا بڑا اعزاز ہے، وارث خیر الورا معصومائے کم آپ ہیں، فتنہ داعش مٹا ڈالا عراق و شام سے ان زمینوں کی بقا، معصومائے کم آپ ہیں، لکھ دیے آسین بہرے مغفرت کلمات چند، حامی روز جزا معصومائے کم آپ ہیں۔ ایک ایک لفظ بالکل ایسا ہے جیسے تسبیح میں دانوں کو پرویا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بی بی معصومائے کم کے توسل سے ہمارے رہبر ہیں، ہمارے عالم ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے اسکالرز میں شہنشاہ نقوی صاحب کا، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ یہ خدمات جو ہیں ان کی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا، اور جیسا کہ بیان ہوا نا کہ علم کی مشکل کشا معصومائے کم آپ ہیں، میں یہاں پر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس بارگاہ میں سے توسل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگا، بی بی معصومائے کم سے کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری جھولی میں اس طرح عطا کیا، اس قدر جلدی عطا کیا کہ مجھے سوچنے کا لمحہ نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں یہ سوچوں کہ میں نے کچھ مانگا تھا اور نہیں ملا، اور مجھے وہ اس دنیا میں چاہے دنیاوی تھا چاہے روحانی تھا، مجھے میری بیوی کی بارگاہ سے عطا ہوا الحمدللہ۔ میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو علم یا چند الفاظ میں طالب علم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہوں، یا کچھ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ بول سکتی ہوں یا بول لیتی ہوں، بس دعا یہ کیا کریں بالخصوص میرے لیے کہ میں جو کچھ بولتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ان بول میں عمل جو ہے وہ پہلے عطا ہو، یعنی میں جو عمل کروں وہ میں بولوں ہمیشہ، اور ایسا نہ ہو کہ کسی دن مجھے کوئی پلٹ کے کہہ دے کہ آپ کہتی کیا ہیں اور آپ بولتی کیا ہیں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے منہ سے ہمیشہ ایسی گفتگو ایسی بات نکالے کہ جو میرا عمل ہو۔ الہی آمین یا رب العالمین، ہمارے اعمال کو بڑھا دے، ہمارے علم کم بھی ہو مگر عمل ذرا زیادہ ہو جائے تو آسانی ہوتی ہے آخرت میں انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں وہ آسانی عطا کرے، کیونکہ بیٹھ کے گفتگو کرنا سب سے آسان کام ہے، مگر عمل کرنا، عملی زندگی میں اس کو لے کر آنا is the difficult task, and this is exactly should be our motive and should be our objective and our intention in this life انشاءاللہ۔ میں آپ کو بس یہ بتا رہی تھی کہ بی بی معصومہ کم علیہ السلام سے جو ایک میرا خاص ریلیشن شپ ہے اور ایک جو میرا خاص رشتہ ہے، اس کی وجہ میں نہیں سمجھتی نہیں جانتی، مگر یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے، اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم کسی سے اتنی محبت کیے جا رہے ہیں، کیا وہ ہستیاں بھی ہم سے محبت کرتی ہیں؟ تو کہ بزرگوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی اور بتائی کہ اگر دیکھنا ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ آپ کے دل میں ان کی محبت کتنی ہے، آپ کے دل میں ان کے لیے تڑپ کتنی ہے، آپ کے دل میں ان کی زیارت کی تڑپ کتنی ہے، آپ کتنا تڑپ کے ان کو یاد کرتے ہیں۔ اینڈ آف کورس دس گوز فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وہ لوگ جو نمازیں ادا نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں اس طرح سے بے چینی اور بے تابی سے پلٹ کر آتے، جب ایسا ہو اور آپ کا دل نہ جائے اللہ کی طرف اور نہ نمازوں کی طرف لگے، تو آپ سمجھیں کہ اللہ بھی آپ سے بس اتنا ہی اٹیچمنٹ ہے۔ سو the more we are inclined towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ، the more we are inclined towards آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ، اس بات کا یقین رکھیں کہ ان کی بھی اتنی ہی نظر کرم ہے اور ان کا اس کا بھی اتنا ہی فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ شہید مطہری، میں نے کہا نا کہ مختلف جتنے بھی اسکالرز ہیں ان کے حوالے سے جو واقعات ہیں اور جو انہوں نے معرفت حاصل کی بی بی معصومہ کم سے، اور جو ان کی کرامات دیکھیں اور بیان کی، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی انشاءاللہ ضرور کہ کیوں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم تذکرہ
اس لیے کرتے ہیں ان ہستیوں کا کیونکہ یہ اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں. یہ ان ہستیوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا ہے. جب ان کی ذات، ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہوتے ہیں. اپنی نارمل زندگی کی یہ جو دنیا ہے اس کی آلودگی میں ہم اس طرح سے دھستے چلے جاتے ہیں. وہ یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں ہم دھستے چلے جاتے ہیں. تو جب اس دلدل میں ہم ہر روز یوں دھس رہے ہوتے ہیں، تو جب ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، ان ہستیوں کے ناموں کی برکت کے صدقے میں ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں تو اچھی بات جو ہم سنتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو بھی سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے، جب وہ آپ سنتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی اچھائی کی طرف، تو اس دھسے ہوئے دلدل سے ہم تھوڑا تھوڑا ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. اور اس کی نظر کرم ہو جائے تو اس مٹی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو دلدل کی مٹی ہے جو ہم پہ لگ جاتی ہے آلودگی کی صورت میں، اللہ ہمیں اس سے دھو دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے. ان ہستیوں کا تذکرہ ہمیں محبتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ان کی ہستیوں کے اندر جو خاصے ہیں، ان کی ہستیوں کے جو اوصاف ہیں، وہ ہم اپنے دلوں میں بساتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ریزن ہے کہ ہم کیوں تذکرہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان ہستیوں کا ذکر سن کے. شہید مطہری لکھتے ہیں کہ میں بہت سے عالموں سے ملا، مگر جو پیار اور عقیدت اور مودت اور عشق اور معرفت کی منزلیں میں نے اہل بیت کے لیے علامہ طبع طبائی میں دیکھی، وہ میں نے کہیں محسوس نہیں کی. اور میں بتاتی چلوں کہ علامہ طبع طبائی بی بی معصومہ کم کی جالی کو بوسہ دے کر، تو وہ اپنے روزے، چاہے وہ رمضان میں رکھے جانے والے روزے تھے یا وہ جسے کہتے ہیں نا آپ ویسے ہی نفلی روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کی جو افطار تھی، آپ معرفت کا لیول دیکھیں کہ ان کی جو افطار ہوا کرتی تھی وہ کیسے کرتے تھے. وہ جناب بی بی معصومہ کم کی جالی کو بوسہ دے کر، ان کو اس جالی کو چوم کر، تو آپ روزہ جو ہے وہ اپنا افطار کیا کرتے تھے. یعنی وہ بوسہ دینا ان کے لیے روزے کا افطار کرنا ہوتا تھا. اور چاہے جیسے کہ میں نے کہا، یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ منزلت ہے. جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے آیت اللہ جو ہیں، بی بی معصومہ کم کی زری کی مٹی کو صاف کر کے، جو بی بی کی جو حرم ہے ادھر کی مٹی کو صاف کر کے اپنے چہرے، اپنے سینے، اپنے ہاتھوں پر لگایا کرتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے بی بی، اللہ کی بارگاہ میں کہ ان بی بی کی عظمت کے صدقے میں، عصمت کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ روز جزا ہمارے چہرے پہ یہ مٹی جو ہے وہ نور کے ذروں کی مانند چمکے. So that's all. These are the things that I want to یہ چیزیں ہیں جب ہم سنتے ہیں. سوری میں ذرا یہ فون سائلنٹ پہ کر لوں. یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ان بڑے بڑے عالم دین کی زندگیوں میں ان ہستیوں کا کیا اہم کردار ہے، اور کس طرح سے یہ ہستیاں ان شخصیات نے جناب بی بی معصومہ کم سے عشق اور محبت اور معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا. آیت اللہ وحید خراسانی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، قصیدہ بی بی معصومہ کم پڑھتے ہوئے آغا آیت اللہ وحید خراسانی، ایک بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں کہ اے دختر عقل، اے خواہر دین، یعنی عقل کی بیٹی اور دین کی بیٹی، یعنی ان القابات سے ان کو پکارتے اور ان کو یاد کرتے اور ان سے توسل کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد اور اپنی وہ تمام جو درخواستیں ہیں وہ پیش کیا کرتے. ایک اسپینش عورت تھی، اور اس اسپینش عورت نے ایک دفعہ بی بی معصومہ کم کے روضے کے اوپر آئی اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کنیکٹ کیا کرتی تھی. شی یوز ٹو کنیکٹ ود ڈیوائن اینڈ شی سیڈ کہ مجھے جتنا اسپرچولیزم، جتنی
عقل، عرفان، اخلاق، all these mannerism، محبت، ایمان، روح، احساسات، یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا بی بی معصومہ کم کے روضے پہ بیٹھ کر اور ان کی شخصیت کے ساتھ کنیکٹ، بیکاز جب آپ ان ہستیوں کے روضے کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں جو ہیں اس روضے میں وہ صرف اور صرف جعلی نہیں ہیں، بلکہ اٹس لائک اے تخت، جس طرح سے بادشاہ اور مہارانیاں جس تخت و جس شان اور شوکت کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتے ہیں اس طرح سے یہ روحانی شخصیات اس روحانی جگہوں کے اوپر اس تخت پر بیٹھے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے that you can see them، that you actually see سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی روحانی آنکھ سے اگر آپ وہ بصیرت رکھتے ہیں تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک ایسی روشنی اور ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جو آپ کو نہیں محسوس ہوتا ادروائز۔ سو یہ ایک اسپینش لیڈی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں، آغا خمینی جو ہیں وہ امام خمینی نے کمپیریزن کیا اور بتایا، کمپیریزن تو نہیں میں یہ کہوں گی مگر قصیدہ بولتے ہوئے، قصیدہ کہتے ہوئے کچھ الفاظ کیے جو اردو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی کہ آب مدینہ کو کوثر بنانے والی بی بی فاطمہ الزہرا ہیں اور خاک کم کو جنت میں بدلنے والی بی بی فاطمہ معصومہ کم ہیں۔ سو یہ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے علم اپنی ساری زندگی اپنی جو ہے وہ گزار دی، علم اور معرفت کی مختلف سیڑھیوں کے مختلف سٹیپس کو عبور کرتے ہوئے، وہ ہستیاں، وہ شخصیات کیا فرماتی ہیں بی بی معصومہ کم کے حوالے سے۔ بڑے بڑے عالم دین بھی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ روزے کی صفائی کیا کرتے تھے اور اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے۔ آیت اللہ حسن سعد عملی بھی کہتے ہیں کہ جب انہیں ایک یونیورسٹی میں انہیں انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور بی بی معصومہ کم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں اور کچھ ہمیں بتائیے، تو وہاں پر اسٹیج پر جب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ بی بی معصومہ کم کے فضائل بیان کریں، یہ میرے لیے اتنے بڑے شرف کا مقام ہے، یہ میرے لیے اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر مجھے آپ کے پاس اپنے سینے کے بل بھی چل کے آنا پڑتا تو یہ اتنی بلند و بالا اور عظیم اور عصمت والی ہستی ہیں کہ میں آپ کے پاس ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے آتا، اور کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں بی بی معصومہ کم کے فضائل بیان کروں۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی ایک بہت بڑے اسکالر، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی ہستی، یہ جو اسکالرز کا جو ایک علم کا جو خزانہ ہمارے پاس پہنچا، ایک بہت بڑا نام آغا آیت اللہ مرشی نجفی۔ بہت عرصے کی بات ہے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص بی بی معصومہ کم حرم مطہر کی طرف آ رہا تھا، اور وہاں پر وہ بیسکلی وہ شخص جو تھا وہ تھا جس طرح باہر ہوتے ہیں نا، چوکیداری کرتے ہیں اور ڈیوٹی دیتے ہیں، اور جو وہاں کے غلام، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سے وہاں پہ خادم ہوتے ہیں، سو وہ تھے اور وہاں پر ان کی باہر ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ابھی فجر میں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت ہے، اور فجر سے 3 گھنٹے پہلے بی بی معصومہ کم کے روضے کی طرف، اور اچھا یہ سردیوں کے دن ہیں، یہ جو واقعہ ہے سردیوں کے دن ہے، اور ایران آپ جانتے ہوں گے کہ کم اور مشرق دے آر دا کولسٹ پلیسز، مطلب اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں پر برف باری ہوتی ہے سردیوں میں۔ تو سردیوں کے دن تھے، سخت سردی کا وقت، اور آپ یہ سوچئے کہ فجر اٹ سیلف جو ہوتی ہے وہ کیا ٹائم ہوتا ہے، 4 ساڑھے 4 مختلف ظاہر ہے جو ٹائم ہوتے ہیں سردیوں میں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا وقت ہوتا ہوگا، 4 ساڑھے 4 5 ساڑھے 3 ساڑھے 4 5 بجے کا جو وقت، اور اس سے بھی 3 گھنٹے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو تقریباً 1 ڈیڑھ 12:30 1 مڈ نائٹ تقریباً وہ ٹائم، اور ایک ہستی جو ہے، ایک شخصیت جو ہے وہ جا رہے ہیں بی بی معصومہ کم کی طرف۔ تو انہوں نے، وہ جو خادم تھے، انہوں نے ایک دم سے آ کے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں اور آپ
کیا اتنی رات کو. تو انہوں نے آگے سے آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مجھے میں اتنی ٹھنڈ میں اپنی بی بی معصومہ کم کے روضے پر جا رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے روضے پہ پہلا بندہ جو حاضر ہو اور جو حاضری دے, کیونکہ اس زمانے میں روزے بند کر دیے جاتے تھے. ابھی تو ساری رات کھلے ہوتے ہیں مگر اس زمانے میں روزے بند کر دیے جاتے تھے غالباً لیٹ لائک نائٹ میں, اور پھر اس کے بعد صبح میں کھولے جاتے. تو وہ کہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی میں پہلا زائر ہوں بی بی معصومہ کم کا. اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 60 years he was the first one to enter the shrine of بی بی معصومہ کم. اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن روزہ کھل جائے بی بی کا اور میں وہاں پر موجود نہ ہوں. میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ روزے جزا بی بی معصومہ کم میرے لیے شفاعت کا باعث ہوں گی, اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا زائر ہوں. سو یہ وہ محبت ہیں اور یہ وہ عظمت ہے ان بی بی کی. آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے ہیں کہ جب آیت تطہیر کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ, آپ کو پتہ ہے نا آیت تطہیر کی کتنی سگنیفیکنس اور کتنی اہمیت ہے, تو اس کے اوپر جب غور و فکر کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی ڈیپتھس کو میں جانوں اور میں جانوں کہ اس کے مختلف مطالب مجھے پتہ ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ آپ پڑھیں ایک لفظ کے 70,000 سے زیادہ مطالب نکلتے ہیں. اور 70,000 70 کا جو 70 اور 70,000 کہیں پر بھی جب عربک میں استعمال ہوتا ہے تو بیسکلی اٹس انفینٹ, مطلب انلمیٹڈ, دیٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ناٹ کاؤنٹ, رائٹ. سو انہوں نے کہا کہ میں مطلب مختلف, تو آپ ظاہر ہے جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں ہر دفعہ آپ کو مختلف مطلب سمجھ آتا ہے, تو آپ آیت اللہ فاضل انکرانی یہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ اس آیت تطہیر کے مختلف مطالب جو ہیں وہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے توسل کیا بی بی کے روضے کے اوپر بیٹھ کے بی بی سے توسل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, گزارش کی کہ اے رب اس کے مطالب مجھ تک ضرور پہنچا. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے مطالب آشکار ہوئے, ایسے خزانے, ایسے مطالب میرے سامنے آئے, ایسی روحانی مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا گتھیاں سلجھیں, ایسی چیزیں جو میرے ذہن میں الجھی ہوئی تھیں وہ اس طرح سے سلجھیں کہ آپ یہ یقین کیجئے کہ اگر میں 50 سال بھی بیٹھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرتا توسل کیے بغیر تو یہ سب کچھ مجھ پر نہ کھلتا. تو یہ ہے کہ یہ ہستیوں کے سے جب آپ توسل کرتے ہیں, اپنے لیے آسانی مانگتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کس طرح سے ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ بنت باب الحوائج ہیں, چند ایک ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار میں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے, ایک ایسا در جہاں سے حاجتیں پوری کی جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایک ایسا در جہاں سے حاجتیں پوری کی جاتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ان خاص ہستیوں کہ جن کا ذکر وہ سورہ فاتحہ میں کرتا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا. میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان ہستیوں سے نہ مانگو, اور ہم ان ہستیوں سے یہ ایک علیحدہ بحث ہے ویسے, لیکن یہ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو ڈونٹ بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسکالر, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اینی سارٹ آف بحث ہے. ان ہستیوں کا ذکر اور اس لیے کیوں ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی میں ان ہستیوں کی, ابھی میں چند ایک کچھ پوائنٹرز ہیں 5 pointers that I want to share with you انشاءاللہ, کہ جن کو سمجھتے ہوئے بی بی معصومہ کم کی زندگی میں کے جو 5 points ہیں کہ جن کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اٹس ایزی ٹو کمپلین, اٹس ایزی ٹو بلیم, اٹس ایزی ٹو ایکسپیکٹ, اٹس ایزی to pinpoint fingers on others. It's easy to feel sad and bad and all that. But the difficult one is that you accept everything.
The difficult part is to let go. The difficult part is to detach. اور وہ detachment کیا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو یہ بنت باب الحوائج ہیں, یہ اخت الرضا ہیں, بہن ہیں محمد امام علی رضا علیہ السلام کی, کریمہ اہل بیت ہیں, مریم آل محمد ہیں اور معصومہ ہیں, طاہرہ ہیں, اور ان کی ہستی کیا با کمال ہے. آپ ضرور ان کی ہستی کے اوپر تھوڑا خود بھی ریسرچ کیجئے, ضرور پڑھیے اور جانیے, اور آپ کو لطف آئے گا. یہ جو میں چند الفاظ کچھ بول لیتی ہوں نا آپ کے سامنے, یقین کریں یہ در جناب بی بی معصومہ کم پہ جو چوکھٹ پہ پڑی ہوئی وہ جو مٹی ہے, ان مٹی جو ذرے ہیں نا, ان ذروں کے صدقے کی خیرات ہے یہ جو میں چند الفاظ اگر بولتی ہوں اور آپ لوگوں کو خوبصورت لگتے ہیں. یہ بی بی کی دین ہے, اور یہ بی بی کے در کی دین ہے, یقین کیجئے. اور یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں. اچھا, جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہوں گی, کہ now coming to those 5 lessons that we can learn from بی بی معصومہ کم's life, right, like winding up. اسی میں بی بی معصومہ کم کی ساری وہ فضائل بھی آ جائیں گے کہ آج کی عورت, چاہے وہ شادی شدہ ہو, چاہے وہ نہ ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ عمر میں زیادہ ہو, ہماری زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں اپنی طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہر انسان اگر غیر شادی شدہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, شادی شدہ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. جب ہم ذکر کرتے ہیں خواتین کا, اسلام میں مختلف خواتین کا, تو ہم اس میں موسیٰ کی مثال دیتے ہیں, اس میں ہم عیسیٰ کی مثال قرآن ہمیں دیتا ہے, اس میں آئمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال ہے, ان میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, فاطمہ کی مثال ہے, آئمہ کی مثال ہے. یہ وہ تمام ہستیاں ہیں جو مائیں تھیں. اب آج کے دور کی عورت اگر یہ سوال کرے کہ اللہ کی ذات میں, قرآن میں, اور جو یہ تاریخ اسلام میں جتنی بھی مثالیں دیں, وہ ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بیوی, ایک بہن کی دیں. But if we are unmarried and we are not married as yet, اور کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں who never get married in their lives, so ایسی خواتین کے لیے کون مثال ہیں؟ وہ جن کی آج تک کبھی شادی نہیں ہوئی, یا ان کی زندگی گزر گئی and they chose not to get married. ان کے لیے مثال کون ہے؟ ان کے لیے مثال ہیں بی بی معصومہ کم. مختلف روایات ہیں جن میں کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ بی بی معصومہ کم 18 سال کی تھیں, 18 برس کی تھیں. کچھ اور روایات میں آتا ہے 28 برس کی تھیں. In both the cases she was not married. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, اور انہوں نے غیر شادی شدہ اپنی زندگی گزاری. کس طرح سے گزاری؟ کوئی شکوہ, کوئی شکایت نہیں گزاری. بہت کم عمر میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں, اور کس پاکیزگی کے ساتھ, کس معصومیت کے ساتھ, کس اپنی زندگی کے مقصدیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. پھر دوسری چیز تو یہ جو مثال ہیں جناب بی بی معصومہ کم, ان تمام عورتوں کے لیے مثال ہیں جو اپنی زندگی کو, کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ شادی نہیں ہوئی, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہوئی. میری ایک اپنی خالہ ہیں, رشتے میں خالہ ہیں, ویسے ایج میں وہ مجھ سے چھوٹی ہیں مگر رشتے میں خالہ ہیں. ان کے ہسبینڈ کو کسی نے ٹارگٹ کلنگ میں وہ ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد وہ 2 بیٹیوں کو لے کے تو وہ آسٹریلیا میں اکیلی رہ رہی ہے اینڈ شی چوز ناٹ ٹو گیٹ میریڈ اگین, اٹس ہر چوائس. بٹ یہ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو وٹ ایور ریزنس, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کی آپس میں بی سیپریشن اور ڈیورس, اور وٹ ایور دا ریزنس, دے آر ناٹ. ایسی عورتیں جو سنگل ہینڈڈلی اکیلی رہ رہی ہیں, اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں, ان کے لیے بی بی معصومہ کم ایک بہت بڑی مثال ہے. بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں کہ جن میں آپ کے ہسبینڈ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ود یو,
بہت سارے ایسے ریلیشن شپس میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہیں, دے آر ان دا سیم رومز بٹ دے آر ناٹ مینٹلی ٹوگیدر, ناٹ ایون فزیکلی, کسی ڈیسیژن میں فائنینشلی, ایموشنلی, فزیکلی اینڈ آل دیٹ, یو نو, دے آر ناٹ ود یو. سو ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے پاس نام کے مرد ہیں, مگر اگر دیکھا جائے تو نام ہیں ان کے مردوں کا ان کے ساتھ, وہ گھروں میں بھی ہیں, بٹ دے آر لیونگ آن دیئر اون, دے آر انڈیپینڈنٹ, بیکاز ان کا کسی بھی قسم کا سہارا ان کے ساتھ نہیں ہے. سو ایسی عورتوں کے لیے جو سنگل ہینڈڈلی اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, پوس رہی ہیں, ان کو ان کے لیے بھی معصومہ ایکم ایک بہت بڑی مثال ہے. شی از این ایگزامپل فار می. الحمد للہ you people know that Ayat's father is in Multan. وہ وہاں پر ہوتے ہیں, he lives there and we don't live together because of various reasons, and he's there, and I am, for me بی بی معصومہ ایکم gives me this courage, encourages me, ان کی ذات, کہ آپ اگر اکیلے بھی ہیں تو آپ اپنی ذات میں مکمل کس طرح سے ہو سکتے ہیں, کس طرح سے آپ نہ صرف خود کو اسٹرینتھن کریں بلکہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اسٹرینتھ کا باعث بنیں. سو یس, دیز آر دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. سیکنڈ, بی بی معصومہ ایکم ایک بہت بڑی انسپریشن ہے عالماؤں کے لیے, اسکالرس کے لیے, ٹیچرس کے لیے. وہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیجس تعلیم دے رہے ہوں, وہ کسی بھی, چاہے کوئی ٹیچر ہے, چاہے کوئی ورکنگ وومن ایون ہے. کیوں؟ کیونکہ بی بی معصومہ ایکم نے 9 سال کی عمر میں وہ ایجوکیشن, محدثہ تھیں, بی بی قرآن کی تعلیم دیتی تھیں. بی بی معصومہ ایکم فقہ, جفر علم, ہر قسم کا علم ان کے پاس تھا, اور کس طرح سے وہ اس علم کو آگے بڑھایا. اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حوزہ علمیہ جو ہے اس کی, مطلب علم کی کا جو پھوارا ہے وہ پھوٹ رہا ہے کم سے, اور پوری دنیا میں علم جو ہے وہ ایک نجف, جو دیکھیں آپ سوچیں کہ وہ ہیں در ہیں علم کا, اور دوسری طرف جناب بی بی معصومہ ایکم کے, جن کی طرف سے پوری دنیا میں جو ہے وہ علم کی آبشاریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ علم حاصل اگر کرنا ہے اس کے لیے مثال ہیں. If you want to be a teacher, she is definitely she is an example for all of us. Now coming to اچھا, ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے, the third and the most important point is جو بی بی معصومہ ایکم نے ہجرت کی. اچھا, ہجرت جو ہے, کئی دفعہ یہ بس ہم کہتے ہیں کہ ہجرت جب بی بی معصومہ ایکم کے حوالے سے, تو اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بی بی معصومہ ایکم اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت عشق تھا بی بی معصومہ ایکم اور امام علی رضا کا. آپ کو پتہ ہے ایج ڈفرینس کتنا تھا؟ 25 years. And بی بی معصومہ ایکم always took امام علی رضا as a فادر, بیکاز بہت چھوٹی تھیں, 10 سال کی تھیں جب بی بی معصومہ ایکم کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تو انہوں نے ساری آپ یہ سوچیں کہ وہ امام جو امام رؤوف ہیں اس پوری کائنات کے لیے, جو ہر کسی کے لیے کمپیشنیٹ امام ہیں, آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنی بہن کے لیے کیا ہوں گے. امام علی رضا کو امام رؤوف بھی کہتے ہیں, کمپیشن لوگوں کے لیے, اور لوگوں کے لیے وہ ایمپتھی, وہ اس محبت کو محسوس کرنا, ان کے درد کو محسوس کرنا. یہ مولا کی بہت فضائل, مگر یہ ایک فضیلت یہ امام رؤوف کی ہے جو امام علی رضا کا لقب ہے. سو آپ سوچیں کہ وہ امام اپنی بہن کے لیے کتنے رؤوف ہوں گے, کتنے کمپیشنیٹ ہوں گے, کتنی محبت کرتے ہوں گے. یہ تو ایلیمنٹ ہے ایک بہن اور بھائی کا تو تعلق واسطہ ہے جس کی وجہ سے ہجرت کی. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ہیئر, it is not only that brother and sister relationship, it is اطاعت امام. اینڈ مقصد جو ہے امامت کا, یاد رکھیں
جتنی بھی خواتین گزری ہیں کہ جن کو آج ہم ان جو جنت کی سردار ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ، آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی the first lady the شریک حیات ماشاءاللہ، ان کو، اور پھر جناب بی زینب عالیہ، ان ہستیوں کی اگر آپ وہ آپ کو یاد ہے نا وہ نظم میں آئی ایم ریسائٹنگ اٹ آل دا ٹائم، بلکہ میں ہستیوں کے شاید اتنی افتخار عارف صاحب نے یہ نہیں پڑھی ہوگی جتنی میں یہ پڑھتی ہوں کہ عجب ایک سلسلہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہیں، خدیجہ، فاطمہ، زینب، ان تینوں اس سلسلے میں ان تینوں ہستیوں کو اگر دیکھیں، وہ اس میں پھر آگے افتخار عارف صاحب فرماتے ہیں کہ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی مستند مانا گیا ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ سو یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ ان تینوں کا، اور اس میں آپ بی بی معصومہ کم کو بھی شامل کیجئے، یہ چوتھا وہ نام ہے جناب بی بی معصومہ کم۔ یہ بی بی معصومہ کم وہ نام ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے دور کے امام کی کس طرح سے مدد کی۔ دیکھیں اپنے دور میں، ہر دور میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حجت ہے، ہمیں اپنی کیپیسٹی میں، یہ مت دیکھیں آپ کی کیا کیپیسٹی بھی ہے، جو آپ کی بیسٹ کیپیسٹی ہے، جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس گفتگو کرنے کا ٹیلنٹ ہے، اس گفتگو کو اللہ کی حجت اور اللہ کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ کے پاس کچھ پڑھنے کا ٹیلنٹ ہے، آپ منقبت آئمہ اور نعت رسول اکرم اور حمد باری تعالیٰ میں آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو لگائیں۔ آپ میں لوگوں کے لیے کسی چیز کے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اس راہ میں اپنے جو اللہ کی ذات نے آپ کو کیپیسٹی دی ہے، جو ٹیلنٹ دی ہے، جو ابیلٹی دی ہے، وہ اللہ کے کام آئے، اللہ کے رسول کے کام آئے، اللہ کی حجت کے کام آئے۔ یہ ہے میسج ان ہستیوں کا جو جنت کی سردار عورتوں کی سردار ہیں۔ سو بی بی معصومہ کم سکے کا جو ایک اور خاصا جو ہے شخصیت کا، وہ ہجرت۔ بی بی معصومہ کم نے ہجرت جو کی تھی وہ محبت میں صرف نہیں کی تھی، بی بی معصومہ کم نے جو ہجرت کی تھی وہ ایک مقصدیت کے تحت کی تھی۔ آج کا دور جو ہے وہ جنگ ہے علم کے حوالے سے، جو علم رکھتا ہے اور وہ شیئر کرتا ہے اور حق کی بات آگے پہنچاتا ہے، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ سو اور ہجرت میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو عورتوں میں نے کل بھی اس کا سرسری سا تذکرہ کیا، وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی چیزوں کو we just keep it, they are very precious to us and we can't let that go. This is so important. دین حق پہ چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیٹیچ ہوں دنیا کے لوگوں کی محبت سے، ایون اپنے رشتوں سے۔ ڈیٹیچ ہونے کا مطلب اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے حس ہو جائیں، ڈیٹیچمنٹ بے حسی کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسپرچول لائن میں جب آتے ہیں تو وہ ڈیٹیچ بے حسی کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں۔ اگر بے حس ہو گئے تو پھر آپ اسپرچول نہیں ہو سکتے، پھر آپ کی وہ روحانیت نہیں ہوتی۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ان کی ذمہ داریاں پوری کریں، بٹ آپ you are not like holding them like this, it's like letting loose اپنی۔ ٹھیک ہے میں نے گھر کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، سیٹ کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سوچ کے اب مری جا رہی ہوں کہ اگر یہ میرے پاس نہ رہا تو میں کیا کروں گی۔ This is how we need to detach. آج ہمارے پاس مقام ہے کوئی بہت بڑا، اس سے ڈیٹیچمنٹ۔ یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ جگہیں بہت بہت اہم ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مگر ان سے بھی ڈیٹیچ کرنا بہت ضروری ہے۔ بی پریپیئرڈ۔ اس دنیا میں آپ آئے ہیں، آپ نے جانا ہے، پریپیئرڈ رہیں۔
یہ نہیں کہ آپ شوق سے تیاری کر رہے ہیں مرنے کی, مگر تیار رہیں, کسی بھی وقت جانا پڑ سکتا ہے. سو دا مور یور سول از ڈیٹیچڈ, سو یہ ہجرت جو ہے بی بی معصومہ کم کی, یہ ہمیں ڈیٹیچمنٹ سکھاتی ہے, اپنی ہولڈنگ آن ٹو یور تھنگز, ہولڈنگ آن ٹو یور تھاٹس, ہولڈنگ آن ٹو یور ریلیشن شپس. میاں بیوی کو میں دیکھتی ہوں, بیویاں اپنے میاں کے بارے میں اتنی پریشان, ہائے اگر ہم نے اس سے فون کر کے پتہ نہیں کیا تو پتہ نہیں کہاں کیا ہو جائے گا, کہیں اور عورت نہ اس کو کر لے. اور جس نے آپ کا رہنا ہے اس سے, آپ سے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. اور اگر اس شخص نے آپ کا نہیں ہونا نا, تو پھر جتنا مرضی زور, جتنے زیادہ زور سے پکڑو گے اتنی زیادہ فورس سے وہ دور جائے گا. سو جسٹ لیٹ گو, فلفل یور ڈیوٹیز, ڈو یور بیسٹ, give your love, مگر just not hold on like this. I'm inshallah will be doing a few shows on that as well, کہ ان ہستیوں کے دامنوں کو پکڑیں, اللہ کی قربت کے لیے ان سے قریب ہوں, hold on to them. یہ جتنا یہ روحانی جو آپ کی holding on ہوگی would be better than this worldly holding on. Know what I'm saying? So just chill. جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے, جس نے رہنا ہے اس نے رہنا ہے, right? So, but that doesn't mean that you don't fulfill your duties. Just do as best as you can, and rest, just leave it on Allah subhanahu wa ta'ala. So, ہجرت یہ ہے letting go. بی بی نے اب مدینہ جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ساری میموریز, آپ کا گھر, آپ کی ایک ایک چیز, everything, اس کو چھوڑا امام کی نصرت کے لیے, امام سے ملنے کے لیے, امام کی اطاعت میں میری بیوی آئیں. ٹھیک ہے جی. چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ شفاعت جناب بی بی معصومہ کم. یہ ایک چیز جس کو ہم نے سمجھنا ہے, شفاعت کیسے ہوگی. شفاعت تبھی ہوگی نا کہ جب ہم اس روح کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اس روح کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہو, جن کی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی سے گفتگو, ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کا فون آ جاتا ہے کبھی. اس کو کہتے ہیں روحانی کنیکشن. کبھی کبھی ہم کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دم سے کوئی مثلا فار ایگزامپل ایون کسی ٹی وی کے ہی بندے کو کسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا اس کو دیکھا نہیں, پتہ نہیں کہاں, اور ایک دم سے اس کو آپ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں. سو دیز آر دا کنیکشنز, دیز آر دا اسپریچول کنیکشنز. جو آپ کی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو یار there's something, I mean you know for some reason I just feel so connected, I feel that I have some relationship. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میں اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ کی روح اور وہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے. ہمیں اپنی روحوں کو اس فریکوینسی کے اوپر لے کر آنا ہے, امپاور کرنا ہے, تاکہ ہم ان سے کنیکٹ ہوں. کنیکشن ہوگا, ان سے محبت ہوگی تو وہ شفاعت کا باعث بنیں گی. اور یہ شفاعت جو ہے یاد رکھیے, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے جناب بی بی معصومہ کم کی زیارت کی بامعرفت, اس پہ جنت واجب ہو گئی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی پوتی ہیں بی بی معصومہ کم, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹی ہوگی اور وہ ہمارے مومنین, ہمارے مسلمانوں کے لیے شفاعت کا باعث ہوگی, بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا باعث ہوگی. سو یہ شفاعت جو ہے, یہ شفاعت کے لیے چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہے, the lesson that we need to learn, چوتھی چیز is that we have to have the connection. And remember one thing, this connection doesn't mean کہ آپ بی بی معصومہ کم کی زری کے پاس جائیں گے تو ہی آپ کا کنیکشن ہوگا. There are times you close your eyes, you just imagine, you actually feel that you are there. And there are times when you are there and the zari is right in front of you, but you feel that I'm not here. So یہ جو کنیکشن ہے نا, اس کنیکشن کو آپ نے بحال کرنا ہے. یہ آپ کی پرواز ہے, آپ کیسے اڑتے ہیں. This is how we have to connect. Just نماز کے بعد, فجر کے بعد آنکھوں کو بند کیا کریں, تھوڑی دیر کے لیے جائیں نماز پر بیٹھا کریں, جیسے آپ بہتر سمجھیں. پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے محسوس کیا کریں. جس دیکھیں الٹیمیٹ جو ہے وہ تو یو ہیو ٹو کنیکٹ
ان ہستیوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے الٹیمیٹ پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے. سو کلوز یور آئیز اینڈ امیجن the noor, ایک پھوار, the rain of noor is falling down on you. Just imagine, and when you will imagine that, you will actually feel the drops. You will feel it, and once you will feel it, this is how we energize ourselves. This is how we hire our energy. اس طرح سے ہماری روح جو ہے وہ صبح صبح چارج ہوتی ہے. ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا چارج ہوتی ہے، چارج ہو کے ریچارج کر کے پھر پورا دن ہم اس ریچارج ہوئے ہوئے اس جسم کی بیٹری کو استعمال کرتے ہیں، اس روح کو استعمال کرتے ہیں. And then you sleep. And then the next day you do the same. And then you'll feel how much you're going to enjoy. اچھا جی، fifth is the most important, last but not the least, the most important. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں اس 5ویں لیسن کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لیسن ہے کنیکشن ود حجت اللہ، جو آج کے اس دور میں، اس حاضر دور میں امام وقت کے ساتھ جو ہمیں اپنا کنیکشن جوڑنا ہے. امام وقت کے حوالے سے میں نے کل بھی کہا تھا شریکت القرآن، اس قرآن کو، ناطق قرآن اور صامت قرآن کو اپنی زندگی کا ایک جزو بنائیں، ایک حصہ بنائیں. جب یہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن ہر روز پڑھا اور پڑھنا شروع کر دیا. اس میں اگر ایک بات لکھی ہے نا، اس ایک بات کو پڑھ کے سوال کریں اپنے آپ سے، یہ جو اللہ نے لکھا ہے کیا میں اس پہ پورا اترتا ہوں؟ اگر وہ کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے پرانی قوموں کا، تو کیا کہیں یہ میرے میں تو نہیں ہے؟ دس از دا کوسچن یو نیڈ ٹو آسک. اور اگر کوئی اچھائی، کیا یہ میرا حصہ ہے اچھائی کا؟ جسٹ ڈو دیٹ. اینڈ اف اٹس اے پارٹ آف یور، اف دیٹ نیگیٹو تھنگ جو اللہ نے پرانی قوموں کے حوالے سے بیان کیا، اف دیٹس اے پارٹ آف یور لائف، چینج اٹ. یہ ہے قرآن کا حق ادا کرنا. اور اگر کوئی اچھائی ہے اینڈ یو تھنک یو ہیو اٹ، فیل گڈ اباؤٹ اٹ اینڈ انکریز more qualities inside you. Do's and don'ts. قرآن کیا ہے؟ do's and don'ts. The don'ts you have to see. میرے میں تو مطلب ان چیزوں کو انالیسس کریں، اور جو do's ہیں وہ دیکھیں، اگر ہیں تو اور اپناتے چلے جائیں. یہ ہے قرآن کا اپنی، یہ ہے قرآن کو شریک کرنا اپنی زندگی میں. اس طرح سے ہم شریکت القرآن کے انتظار کرنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ لوگوں سے یہ نا ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ہاں جب ذرا سا اتنا سا بھی علم آ جائے نا، ذرا سا علم آئے بالخصوص ریلیجس، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اینڈ وی اسٹارٹ ٹو جج پیپل. پلیز میں دست آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ کسی کو جج کرنا یہ سب سے، یہ ایک شرک ہے. یہ اللہ کا کام ہے. یہ اس نے یوم الدین جو روز جزا ہے، اس نے یہ سب لوگوں کو جج کرنا ہے. پلیز اللہ کے اس کام میں دخل نہ دیں، مت کریں. یہ سب سے بڑا شرک ہے. یہ اللہ کا کام ہے، اور اس میں اگر آپ مداخلت کرتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا شرک ہے. اور یہ کام ہمیں ذرا سا علم ہو جائے کسی ایک بات کا تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم بڑے بڑے عالم دین کو، میں مطلب کچھ ایسے ہیں گروپس جن میں شامل ہوں، ان سے جب یہ کہا جائے کہ پلیز اس طرح سے جج نہ کریں، ڈو یو نو واٹ دے سے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر کرنا ہے تو اس کو بھی کرنے کا طریقہ ہمیں ائمہ معصومین نے سکھایا. وہ ذرا جا کے سیکھیں، وہ دیکھیں، تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. علم حاصل کریں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر کریں. علم حاصل کر کے لوگوں کے اوپر فتوے مت لگائیں، بیکاز ہمارا علم ناقص ہے، اور ہمیں خود اپنے لیے بہتری کرنی ہے، آسانی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تھرو آؤٹ ٹل وی گو انڈر دس مٹی، یو نو. سو اس کنیکشن کو قائم کریں، اور یہ قرآن کو شریک کریں.
یہی پیغام ہے بی بی معصومہ کم کا